السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ آج کے درس میں عمرہ کا آسان طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ زین العابدین صاحب جو سلطان پور دانا پور کے رہنے والے ہیں، ان کے چچا زاد بھائی 10-11 دن کے بعد عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا عمرہ کا مسنون طریقہ ایک نظر میں۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس قسم کا اور ویڈیو ہے تو اس کو بھیجیے۔ اس لیے میں بالکل آسان انداز میں سمجھا دے رہا ہوں تاکہ معتمر عمرہ کرنے والا بآسانی عمرہ کر لے۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ 4 چیزوں کے کر لینے کا نام کیا عمرہ ہے۔ یا عمرہ میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ میقات سے احرام باندھنا۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کر لے اور جسم کے اوپر خوشبو وغیرہ مل لے، پھر اس کے بعد باندھ لے، پہن لے۔ اور اس وقت یہ نیت کرے لبیک عمرہ۔ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام کیا ہوگا؟ بیت اللہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے طواف عمرہ کرنا۔ اور طواف عمرہ کیسے کرنا ہے؟ حجر اسود کے سامنے جا کر کے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ استلام کہتے ہیں یا تو حجر اسود کو چوم لیجیے، اگر آپ چوم سکتے ہیں تو چوم لیجیے، اور اگر آپ چوم نہیں پا رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے چھوئیے اور پھر اس کو جو ہے اپنے ہاتھ کو چوم لیجیے۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ نہیں چوم پا رہے ہیں یا اپنے ہاتھ کو نہیں وہاں پہنچا رہے ہیں تو ایسی صورت میں دور سے آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ کہاں سے؟ حجر اسود کے سامنے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اب جو ہے داہنے طرف سے حجر اسود کے داہنے طرف سے طواف شروع کریں گے۔ طواف کرتے 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 رکن یمانی کے پاس جب آئیں گے تو وہاں سے ایک دعا ثابت ہے جو قرآن کریم کی بہت مشہور آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان۔ رکن یمانی کے پاس پہنچنے کے پاس اگر آپ اس کو چھو سکتے ہیں تو چھوئیے، اور اگر چھو نہیں سکتے تو ایسے ہی گزر جانا۔ پھر جب حجر اسود کے سامنے آئیں گے
تو پھر اسی طریقے سے استلام کرنا ہے. اگر آپ چھو سکتے تو چوم سکتے ہیں، چوم لیجئے، یا اگر چھو سکتے ہیں ہاتھ کے ذریعے تو چھو لیجئے، اور اگر آپ ہاتھ کے ذریعے چھو لیتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر جو ہے دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے پھر جو ہے طواف شروع کر دینا. حجر اسود سے رکن یمانی تک آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی دعا کر سکتے ہیں، کوئی خاص دعا ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت ساری کتابوں کے اندر دعائیں دی گئی ہیں لیکن کوئی مستند دعا نہیں ہے اور کوئی مستند روایت نہیں ہے. تو حجر اسود سے رکن یمانی تک کچھ بھی پڑھ سکتے. رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اسی طریقے سے آپ 7 مرتبہ کریں گے. جب آپ طواف عمرہ کر رہے ہیں تو طواف عمرہ میں 3 چکر میں کیا کریں گے؟ رمل کریں گے، یعنی پنجے کے بل جو ہے چلیں گے 3 چکر میں. اور اجتباء کریں گے. اجتباء کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، داہنے کندھے سے چادر کو ہٹا کر کے بائیں طرف کر لینا، یعنی داہنا کندھا جو ہے خالی رہے گا، بائیں پہ کر لیں گے اور داہنے کی طرف سے جو ہے یہ کر لیں گے. تو اس کو اجتباء کہتے ہیں، چادر کو داہنے کندھے سے ہٹا لینا. یہ صرف طواف عمرہ میں اجتباء. اسی طریقے سے 7 چکر مکمل کریں گے. 7 چکر مکمل جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد 2 رکعت سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں گے. اس 2 رکعت کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو دعا مانگنی ہے دعا مانگیے. مقام ابراہیم ہے وہاں پر بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، یا مقام ابراہیم کے سامنے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے سامنے کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر دعا مانگیے جو دعا مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جا کر کے زمزم پیئیے، اپنے جسم کے اوپر بہائیے، چھینٹا ماریے. اور تب آپ نے یہ کر لیا تو یہ 2 کام ہو گئے. عمرہ کے جو 4 کام تھے اس میں سے 2 کام ہو گئے. پھر تیسرا کام اب شروع کرنا ہے. تو پھر حجر اسود کے سامنے آئیں گے اور آنے کے بعد استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ، اور استلام کرنے کے بعد ٹھیک حجر اسود کے سامنے میں کیا ہے؟ صفا پہاڑی. صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں گے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف، پڑھتے ہوئے یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر، جو 4تھا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب، اس طرح کی دعائیں ہیں. اور صفا پر پہنچنے کے بعد جو آپ کو دعا کرنی ہے وہاں دعا کیجیے. پھر صفا سے چلتے ہوئے مروہ کے لیے چلیں گے. بیچ میں جب گرین لائٹ آئے گی تو مرد کو تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے گزرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ عورت ہے تو عورت جس انداز سے چلے اسی انداز سے آپ پار کریں، اور اگر نہیں تو آپ تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے گزریے. پھر اس پر مروہ پہ جائیے. جس طریقے سے صفا پہ آپ نے دعا کی تھی، مروہ پہ جا کر کے پھر جو ہے دعا کیجئے، اور پھر وہاں سے پھر آئیے تو پھر جو ہے گرین لائٹ کے سامنے سے تیز گزر جانا. اگر عورت ہے تو اسی چال میں چلنا ہے، ہلکے انداز میں. پھر مروہ سے آپ جب صفا پر آئے تو پہلے صفا سے آپ نے شروع کیا، مروہ پر 1 چکر ہو گیا. پھر مروہ سے صفا پر آئے تو 2 چکر ہو گئے.
اس طریقے سے 7 چکر لگائیں۔ 7 چکر جب آپ لگا لیں گے تو عمرہ کا یہ 3 کام ہو گیا۔ اب چوتھا کام کیا رہ گیا ہے؟ مرد ہے تو بال کو چھلوا لے، اور اگر عورت ہے تو اپنے بال کے جو ہے 1 یا 2 پور کو کٹوا لے۔ یہ 4 کام ہو گیا، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس 4 کام کے بعد آپ جو ہے احرام کے کپڑے کو اتار کر کے سلا ہوا کپڑا پہن سکتے۔ تو یہ عمرہ کا آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر کوئی اشکال رہ گیا ہو تو آپ پرسنل پہ بھیج دیں گے، انشاءاللہ اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے۔ ڈاکٹر فضل اسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن پٹنہ۔